بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور یہ ڈیٹیلڈ ترجمہ قرآن کورس میں ہم نے ماشاءاللہ کوئی 31 کے قریب آیات پڑھ لی ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم 31 نمبر آیت کا کچھ حصہ ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر ہم 30 نمبر آیت لیں تو اس میں اس کا کچھ حصہ تفسیر کا باقی ہے۔ تو ترجمہ ہم لے لیتے ہیں، آیت نمبر 31 سے ہم شروع کرتے ہیں اور 3-4 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو گزشتہ سے پیوستہ یعنی پچھلی کلاس کے ساتھ جو تعلق ہے وہیں سے ہم شروع کرتے ہوئے قرآن کریم کے ترجمے سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے۔ کلہا اس کا مطلب ہے سب کے سب، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ ان فرشتوں کے سوال کا جواب تھا جو فرشتوں نے پچھلی آیت میں کیا ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی اے اللہ ہم تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، ہر عیب سے تجھے پاک کہتے ہیں، تو ان انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو یسفک الدماء یا یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں فساد بھی کریں گے اور خون بھی بہائیں گے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس سے اگلی اس میں لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے آدم کو الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے یا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر یا فرشتوں کے سامنے، فقال پھر فرمایا انبئونی تم سب مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے، انبئونی مجھے بتاؤ یا تم سب مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان کے نام، اسماء نام، ہؤلاء ان کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، یعنی اگر تم سچے ہو تو تم ان کے نام مجھے بتا دو۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، انہوں نے کہا تو پاک ہے، قالوا انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا نہیں ہے، علم کچھ بھی علم، لنا ہمیں، الا مگر، ما جو، علمتا نہ جو، علمتا تو نے سکھا دیا، نہ ہمیں یعنی جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم سب کچھ جاننے والا، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33 کی طرف چلتے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ قال فرمایا یا آدم اے آدم، انبئ تو خبر دے دے، ہم ان کو، تو بتا دے انہیں، باسمائہم ان کے نام، اسماء نام، ہم ان کے، فلما فا تو، لما جب، تو جب، انبأہم اس نے خبر دی انہیں، یہ اس نے جو پچھلی حصے میں لکھا ہوا ہے نا اس کو آگے لے آنا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ میں صحیح کروا دوں گا پھر۔ انبأ اس نے بتا دیا، ہم ان کو یعنی اس نے انہیں وہ نام بتا دیے، باسمائہم ان کے نام، تو جب اس نے انہیں وہ نام بتا دیے، قال تو فرمایا
علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں ہی، اعلم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض غیب پوشیدہ چیزیں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، تو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ غیب سے مراد جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، غیب کی ڈیفینیشن پیچھے بھی گزر چکی ہے، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما وہ، تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، تبدونا ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے واو نون کے ساتھ، تبدونا تم سب ظاہر کرتے ہو، وما واو اور ما جو، کن تم تھے، تکتمون چھپاتے، تم سب چھپاتے تھے، ٹھیک ہے، تو تکتمون، تبدون، یہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ جمع پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں حاضر کے لیے، ٹھیک ہے، تو تم جو چھپاتے ہو، تم جو ظاہر کرتے ہو، تو میرے خیال سے یہاں تک جو ہے وہ کافی ہے، ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگر آگے ضرورت پڑی تو ہم مزید اس کو جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے۔ سر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا پی ڈی ایف بھی شیئر کیجیے گا گروپ میں، جی وہ میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ، کہ یہ آج کلاس کے بعد نا کر دیتا ہوں میں۔ اچھا جی، تو اب ہم چلتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف۔ جی تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا ورڈ فائل شو ہو رہی ہے جو تفسیر کی ہے، اس میں جہاں تک ہم نے بات ختم کی تھی اس سے آگے ہم بات کر رہے تھے فرشتوں کے حوالے سے، فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں جو قرآن و حدیث میں بڑی بڑی جو ہے نا بیان ہوئی ہیں۔ تو ایک چیپٹر جب ہم شروع کرتے ہیں، ایک موضوع جب ہم شروع کرتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا وہ ہمیں پتہ چل جائیں، تاکہ زندگی میں کبھی بھی کام آتی ہیں تو ہم اس حوالے سے جان سکیں۔ تو تین فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں ہم نے پڑھ لی تھی۔ چوتھا جو فرشتہ ہے اسرافیل، ایک فرشتے کا نام ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ فرشتہ سور پھونکے گا، اور اس کے حوالے سے جو سنن ابو داؤد اور ترمذی اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سور کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرن ينفخ فیہ، ایک سینگ کی طرح کی ایک چیز ہے جس میں پھونکا جائے گا، اب اس کی آواز اتنی تیز ہوگی اور اس کے اندر سے جو ہوا نکلتی ہے وہ اتنی تیز ہوگی کہ وہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ مرتا چلا جائے گا، یعنی زمین میں جو بھی چیز اس کو سنے گی، تو یہ قیامت کا ایک منظر ہے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں نا، ہمارے ہاں تھوڑی بہت آواز جو ہم سن پاتے ہیں تو ہمارے کانوں کی ایک لمٹ ہے، تو وہ کس طرح کی آواز ہوگی جو ہم سن ہی نہیں پائیں گے، اور اس آواز سے ہی انسان جو ہے وہ کئی دفعہ ہم لوگوں نے اپنے آس پاس اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں یا سنی ہیں، خبریں اس طرح کی سنی ہیں، اگر نہیں بھی دیکھی کہ بندہ جو ہے نا وہ خوشی سے مر گیا، یہ بندہ غم کی خبر سن کے مر گیا، تو کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان صرف خبر سنتا ہے، حالانکہ وہ آواز اتنی خطرناک نہیں ہوتی، لیکن وہ الفاظ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کی موت اس سے بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو کرنن ہے، یعنی وہ جو سینگ ہوگا، تو وہ اس کی جو آواز ہے وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ انسان اس سے فوت ہو جائے گا۔ تو اسرافیل کی بات چل رہی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام جو ہے وہ حدیث میں بھی لیا ہے اور ایک دعا میں لیا ہے، یہ دعا بھی ابھی ہم جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ فرشتوں کے جو نام گزرے ہیں اس میں سے کچھ ہمیں پتہ چل جائے۔ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ سألت عائشہ ام المؤمنین، میں نے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، بأی شیء کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاتہ اذا قام من اللیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام اللیل کرتے تھے، جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تو کس چیز سے اپنی نماز کو شروع کرتے تھے، یعنی وہ دعا کون سی تھی جو آپ تہجد میں پڑھتے تھے؟ قالت، تو انہوں نے فرمایا کان اذا قام من اللیل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، افتتح صلاتہ، اپنی نماز کو شروع کرتے کس دعا سے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، ٹھیک ہے، اسرافیل کا نام اس حدیث میں بھی آیا، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ تو یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تہجد میں، صحیح مسلم میں 270 نمبر روایت ہے۔ پانچواں جو فرشتہ ہے نا، اس کا نام ہے مالک،
اور یہ آگ کا نگران ہے، یعنی جہنم کی جو نگرانی اور ساری ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ مالک کو دی گئی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَنَادَوْا، اور وہ جہنمی آواز لگائیں گے، یا مالک، اے مالک، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے ذرا کہیں نا کہ وہ ہم پر ہمارا آج کام تمام کر دے، کہ جو ہمیں عذاب ہو رہا ہے جہنم کے اندر وہ سارا ختم ہو جائے، ہم مر جائیں اور ہمارا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے۔ لیکن وہ تو ہو نہیں پائے گا، اور قیامت کے یعنی جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد جب تک عذاب ہے تو وہ عذاب چلنا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیزیں ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مالک اس کا نام ہے جو جہنم کا نگران ہے۔ اس کے بعد ہے منکر اور نکیر، یہ دو فرشتے ہیں، یہ منکر اور نکیر وہ فرشتے ہیں جو قبر میں، یعنی الگ الگ فرشتے، اس طریقے سے میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ ہر فرشتہ یا فرشتوں کی کوئی جماعت، ان کی الگ الگ جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں ہیں، الگ الگ کام ہیں، اور منکر اور نکیر یہ وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں انسان سے۔ تو اس کے بارے میں جو حدیث موجود ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث جامع ترمذی میں 1071 نمبر پر موجود ہے، 1071 پر۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قبر المیت، جب میت کو نا قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، او قال احدکم، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسودانی ازرقانی یقال لاحدہما المنکر والآخر والنکیر، یعنی ان کا رنگ جو ہے وہ سیاہی اور زردی، یہ جو نیلا جو ہے نا اس کے درمیان کا ہوتا ہے، یعنی سیاہ اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ یقال لاحدہما المنکر، ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان دونوں کے نام ہو گئے، منکر اور نکیر۔ فیقولان، تو وہ دونوں کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو آدمی ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ان کے حوالے سے ان سے سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے نا من نبیک، تو اس طریقے سے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ جو ہے ایک آدمی آپ کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے آپ کو دعوت دی، اور تفصیل کے ساتھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ کون ہے؟ فیقول، تو کہے گا ما کان یقول هو عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ سارے کلمات وہ کہے گا۔ فرشتے کہیں گے قد كنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں یقین تھا آپ کی جو اعمال رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس جو رجسٹر ہے اس کے اندر ساری چیزیں، تو ہمیں یقین تھا کہ آپ یہی کہیں گے۔ ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، پھر 70 بائی 70 یعنی 70 فٹ لمبائی اور 70 فٹ چوڑائی، یا 70 بلکہ ذراعن یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو بازو ہیں، ٹھیک ہے، 70 بازو ایک طرف جو ہے نا چوڑائی کی، اور 70 بازو دوسری طرف لمبائی کے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ ثم ینور له فیہ، پھر اس کے لیے اس میں نور روشنی کر دی جائے گی۔ ثم یقال له نم، پھر اسے کہا جائے گا سو جا۔ فیقول، کہے گا ارجع الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ فاخبرہم، کہ انہیں بھی بتاؤں جا کر کہ بھائی نیک اعمال کر لو، اگر تم نیک اعمال کرو گے تو یہ پروٹوکول اور یہ چیزیں ساری تمہیں ملنی ہیں۔ فیقولان، وہ فرشتے اس کو کہیں گے نم، تو سو جا، کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، تو اسے کہا جائے گا کہ بھائی تو سو جا جس طرح پہلے دن کی دلہن سوتی ہے، کہ اسے جگاتا صرف وہی شخص ہے جو اس کے پورے گھر میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یعنی اس کا شوہر جو ہوتا ہے وہ اس کو جگاتا ہے، اور یہ تیرا سونا جو آج تو سو رہا ہے، تو یہ تیرا سونا جو ہے نا وہ قیامت تک ہوگا، یعنی حتی یبعث اللہ من مضجعہ، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اپنی مجلس سے اور اس کی جو جگہ ہے جو سونے کی وہاں سے اٹھانا، تو پھر وہ اٹھے گا، بصورت دیگر وہ اپنی اس مجلس میں ہی رہے گا۔ اس کے بعد اگر منافق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، منافق ہوگا تو وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ تو یہ مکمل حدیث ہے، یہاں تک ہم نے جو ہے نا وہ منکر و نکیر کی بات سمجھ لی۔ تو فرشتوں کے ٹاپک پہ بات چل رہی ہے، جب کبھی جو ہے نا وہ قبر کا یا کوئی اور تذکرہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم پوری حدیث بھی اس میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتے، ان کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 102 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر انسان کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت جو بابل پر جو ہے نا وہ دو فرشتے نازل کیے گئے تھے، سورہ جو ہے نا وہ بقرہ میں ان کا مکمل قصہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا بہت سے فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ
کا لشکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ ایک ملک الموت ایک فرشتہ ہے جس کے بارے میں نا ہمارے ہاں ایک نام مشہور ہے اسرائیل، یہ اسرائیل جو ہے نا وہ جان نکالتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ملک الموت کو ملک الموت ہی کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یعنی ملک الموت کا کوئی نام نہ قرآن میں کہیں پہ ذکر ہوا ہے، نہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ذکر کیا ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے کہیں ذکر کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی چیز کا نام ذکر نہ ہو، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، جو غیبیات ہوتی ہیں نا، یعنی ایسی چیزیں جو ہم مشاہدے سے جس کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی دیکھ کر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ایسی چیز جو ہم خود سے نہیں سیکھ سکتے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی سورس ہونا چاہیے، اور وہ سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی طریقہ جس سے ہم تک پیغام پہنچے، اور وہ کیا ہے؟ یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے۔ حدیث کی تشریح جو ہے وہ صحابہ کرام کئی دفعہ کر دیتے ہیں، تو ہمیں ملک الموت کا نام نہیں پتہ چل سکا۔ جو اسرائیل نام مشہور ہے اس کے بارے میں کچھ اقوال میں نے یہاں پہ ذکر مطلب تحریر کیے ہیں علماء کے، تو وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ملک الموت کا ذکر جو ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دیجئے تمہیں فوت کرتا ہے ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، الذی وہ وکل بکم جو تم پر سپرد کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہاں اس آیت سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا نا، ایک فرشتہ ہے جو موت پر مقرر ہے، ٹھیک ہے، وکل بکم تم پر مقرر کیا گیا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے انسانوں کی یا کوئی بھی جو جاندار چیز ہے اس کی جان نکالنا۔ اب اس کا نام کیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوگی، تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ الظاہر من هذه الآیہ، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ملک الموت شخص معین، کہ ملک الموت جو ہے ایک معین شخص تو ہے، من الملائکہ فرشتوں میں سے، کما هو المتبادر جس طرح کے ظاہری طور پر ہمیں سنتے ساتھ ہی پتہ چل گیا، لیکن ولم یثبت فی ذلک حدیث صحیح، اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہو سکی کہ تسمیتہ ملک الموت علیہ السلام بإزرائیل، کہ ملک الموت علیہ السلام کا جو نام ہے وہ اسرائیل ہے، کما ہوا مشہور عند الکثیر من عموم الخلق قدیما وحدیثا، کہتے ہیں کہ شروع سے اب تک لوگ جو ہے نا اسرائیل نام کہتے تو آتے ہیں، لیکن بھائی اس کا سورس کیا ہے، کس طریقے سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر بڑی زبردست بات کر دی کہ لوگ پہلے بھی اور اب بھی کہتے تو ہیں کہ اسرائیل ہے، لیکن وہ اسرائیل کی بھائی دلیل کیا ہے؟ تو مشہور ہو جانا، آج ہمیں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس سے کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، یعنی اگر ہمارے معاشرے میں اسرائیل نام ثابت ہو جائے یا نہ ہو تو ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بتانا میں یہ چاہتا ہوں، بہت سی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں دینی حلقات میں بھی مشہور ہو جاتی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ واقعی اس طریقے سے ہے۔ تو جب ہم علمی دنیا میں آتے ہیں نا، تحقیقی دنیا میں آتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو پرکھنے لگتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرق کیا ہے ان چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات بھی ارشاد یعنی کہی ہے کہ واما ملک الموت فلیس بمصرح باسمہ فی القرآن ولا فی الاحادیث الصحاح وقد جاء تسمیۃ فی بعض الاثار باسرائیل، کہتے ہیں بعض آثار میں آیا ہے لیکن وہ جو آثار ہے وہ ثابت نہیں ہے، یا جو ہے نا اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ارشاد فرما دیا کہ بھائی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کیا کرو، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ صحیح ہے؟ امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعد ان ذکر ان ملک الموت اشتہر ان اسمہ اسرائیل، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی مشہور ہو گیا ہے کہ ان کا نام اسرائیل ہے، لیکن کہتے ہیں ولم اقف علی تسمیۃ بذالک فی الخبر، حدیث میں کہیں اس کی خبر نہیں آئی۔ یہی بات شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی خلاصہ یہ ہے کہ ان لا یصح فی تسمیۃ ملک الموت باسرائیل ولا غیرہ حدیث واللہ عالم، ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے نا یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد فرشتوں کی 2-3 صفات میں ذکر کر کے آگے اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ قدرتہم علی التشکیل، یعنی فرشتے شکل بدل سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فرشتے شکل بدل کے آج بھی آ سکتے ہیں کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے۔ کئی دفعہ انسان کسی کو جانتا نہیں ہوتا، یار یہ کون تھا جو میری مدد کر گیا، کون تھا جو مجھے مشورہ دے گیا، کون تھا جو اس وقت میں جب میں ایک ایسی حالت میں تھا، یعنی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں آس پاس کوئی جو ہے نا بندہ بچانے والا نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی ایک شخص آتا ہے اور آ کے اٹھا کے مجھے جو ہے نا وہ ایمبولینس کو کال کرتا ہے، مجھے نکالتا ہے، ایمبولینس میں ڈالتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔
یعنی اس طرح کے بہت سے کیسز ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہو نا، وہاں ظاہری طور پہ کوئی اسباب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، یہ انسان اگر اس پر یقین کر لے نا تو انسان کی زندگی جب تک ہے تب تک وہ جیے گا۔ اگر انسان خود سے ہی جو ہے نا مرنے کی ٹھان لے کہ بھائی بس میں ختم ہوں اور اللہ تعالیٰ پر امید ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں کو شکل بدلنے کی طاقت دی ہوئی ہے، یہ بدل دیتے ہیں۔ جس طرح مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے ان کی طرف روحنا اپنی روح کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انہوں نے ایک صحیح انسان کی شکل اختیار کر لی۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے گئے تھے اور وہ گھبرا گئے کہ بھئی کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی طرف بھی فرشتے گئے تھے اور ان کو جب جا کے انہوں نے بتایا کہ آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، تو وہ ان کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم ساری اکٹھی ہو گئی، اور وہ خوبصورت نوجوان تھے، تو ان میں جو قوم لوط میں جو ایک عمل تھا غلط، تو وہ اس کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی دفعہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ کسی اعرابی کی شکل میں، یعنی کوئی بدوی، ایسے کوئی شہر سے دور رہنے والا کوئی شخص جس کو عام طور پہ لوگ جانتے نہیں تھے، تو اس طرح کی شکل میں آتے۔ تو ایک حدیث میں نے یہاں پہ ذکر کی ہے، مختصر سی، پوری تو ذکر نہیں کی، جس میں جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، ہمارے پاس نا ایک آدمی آیا اور وہ اچانک ایسے کہیں سے نکل کے آتا ہے، اور شدید بیاض الثیاب، کپڑے اس نے بڑے سفید پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، بال اس کے بڑے کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے نشانات اس پر نظر نہیں آ رہے، ایسا نہیں لگ رہا جیسے کوئی باہر سے دور سے آیا ہو، ہمارا بھی ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی نہ اس علاقے کا لگ رہا ہے، نہ کوئی جان پہچان والا ہے، اور ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ دور سے آیا ہے، لیکن بندہ جو ہے نا انسان ہے، وہ ہمارے سامنے آیا، تو حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اپنے اس نے گھٹنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں کے ساتھ لگا لیے، یعنی جیسے بندہ تشہد میں نہیں بیٹھتا نماز میں، تو ایسے بیٹھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے بیٹھے تھے، تو گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں کے ساتھ اس طریقے سے لگا لیے، اور وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں، اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے اپنی رانوں پر رکھ لی، اور کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو حدیث کے آخر میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں 8 نمبر حدیث ہے، آپ مکمل جا کے وہاں پہ پڑھ لیں۔ تو حدیث کے آخر میں کیا ہے کہ جاتے ہوئے جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا پتہ ہے کون تھے؟ اور میں نہیں، تو کہنے لگے کہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعنی سوال مجھ سے کر رہے تھے، اور سکھانا تمہیں مقصد تھا کہ میں بتاؤں اور اس طریقے سے تمہیں پتہ چل جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ اچھا اس میں ایک اور علمی ایک نقطہ بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ جب کسی بڑے سے اور کسی عالم سے یا کسی دیندار بندے سے یا کوئی بھی بزرگ ہو اس کے سامنے جو ہم سے مقام و مرتبے میں بڑا ہو، اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھا جائے نا، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے جو بھی ایک ادب ہے اس طریقے کو اختیار کرے، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے اختیار کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے تو علم بھی سکھا رہے تھے اور علم لینے کا طریقہ بھی سکھا رہے تھے، تو آج بھی اگر ہمیں علم لینا ہو نا تو ہم علماء کے سامنے اور جو بڑے لوگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے سامنے بیٹھنے کا کوئی طریقہ سلیقہ، ہم لوگ جو ہے نا وہ آج بے ادبی، یعنی بالکل جا کے کیا مسئلہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاؤں، اس سے کیا ہوتا ہے میں صوفے پہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے بیٹھ جاؤں، بڑوں کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاؤں، اس سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ آداب ہوتے ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو جو دل میں مقام بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں ایک اور بات کہ فرشتوں کی تیزی اور فرشتوں کا جو ایک سپیڈ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیز میرے خیال سے روشنی ہے،
یا آپ لائٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تیز وہی ہے. اب مجھے یاد نہیں ہے کتنے، میرے خیال سے کوئی آپ لوگ اس پہ سرچ کر لیں گوگل پہ، اب مجھے صحیح طریقے سے اس کا یاد نہیں ہے، 29 یا 30 کروڑ میٹر فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرشتوں کی جو رفتار ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی ایک بندہ زمین پہ سوال کرتا تھا، اور وہ سوال، اب دیکھیں نا، سوال بندے نے زبان سے نکالا ہے اور وہ سوال اسی وقت آسمان پہ پہنچا، اسی وقت فرشتوں کو جواب ملا ہے، اسی وقت فرشتہ آ گیا اور وہ بندہ سامنے ہی کھڑا ہے. ابھی وہ بندہ اپنا سوال پورا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دیتے تھے. تو بتائیں کہ اس سے زیادہ اسپیڈ کس کی ہوگی؟ تو فرشتوں کی اسپیڈ بھی بہت زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی اسپیڈ بڑھا سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، فاصلے کم کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. جی اللہ، احمد بھائی نے کوئی ریاضی بھیجی ہے میسج میں. ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اسپیڈ آف لائٹ. اچھا جی ٹھیک ہے جی، لاسٹ میں مجھے سمجھائیے گا، مجھے تو یہاں پہ میتھس نہیں آتے. اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فرشتے عمومی طور پر بہت سارے ہیں اور الگ الگ ان کی ڈیوٹیاں ہیں. تو یہاں تک میرے خیال سے کافی ہے. اب ایک اردو کی تفسیر سے ہم تھوڑی سی بات لے کر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے، یعنی جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں، ان آیات سے معلوم ہوا کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں، دوسری انسان کی پیدائش سے پہلے سے تھے. یعنی انسان جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتے وہاں پہ موجود تھے. ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلا، فرشتے اور جن یہ دونوں انسان سے پہلے کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا تذکرہ کیا. یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے بھی ذکر کی ہے کہ ہمیں فرشتوں پر ایمان لانا ہے. اور فرشتوں پر ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اب ایمان کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جتنی بات بتائی جائے نا، ایمان اصل میں تصدیق کو کہتے ہیں نا، یقین کو کہتے ہیں. تو مجھے بھائی اللہ پر ایمان ہے، میں اللہ پر ایمان لایا. کیا مطلب؟ کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، دل سے مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا میں اس کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں. ایسی فرشتوں پر ایمان ہوتا ہے. یعنی فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کا نام پتہ چل گیا تو میں اس کا نام کو دل سے مانتا ہوں. اگر مجھے کسی فرشتے کی ذمہ داری پتہ چل گئی تو میں اس کو دل سے مانتا ہوں. اگر مجھے پتہ چل گیا کہ میرے آس پاس فرشتے ہیں جو میرے گناہوں کو لکھ رہے ہیں تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا. یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا فرشتے اب ہمیں کوئی بات بتا رہے ہیں یا آ کے ہمیں کوئی چیز دے رہے ہیں تو ہم اس کو لے لیں. نہیں، بس جتنی چیز اس وقت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورس تھے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان انفارمیشن کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے تھے. ڈائریکٹلی ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچتی، اگر پہنچتی ہے تو ہم اس کو شریعت نہیں بنا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کوئی بات ڈال دی، میری مدد کر دی، فرشتوں کے ذریعے سے میری مدد کر دی، اس کو ہم دین اور شریعت نہیں بنا سکتے. وہ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی کیونکہ وہ خاتم النبیین تھے. اس کے بعد شریعت نہیں بن سکتی، اس کے بعد انفارمیشن نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھائی فرشتوں کا نام یہ ہے، فلاں چیز کا نام یہ ہے. وہ وہاں پہ ختم ہو گئی. تو جو فرشتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چل گیا اس کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، حدیث میں صحیح بخاری حدیث نمبر 50 میں جو ایمان ہے فرشتوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے تو انہوں نے ایمان کا پوچھا. تو یہ جو حدیث پیچھے گزری ہے صحیح بخاری میں بھی اس مفہوم کی ہے. تو یہ اس میں فرمایا کہ ایمان کیا؟ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے. ایمان کی ڈیفینیشن یہ بتائی. ایک ہے اسلام ہے 5 چیزوں پر ایمان لانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اگر استطاعت ہے رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 کام ارکان اسلام میں ہو گئے. 6 کام ہوتے ہیں ارکان ایمان کے. یعنی بندہ اگر کم از کم 11 کام کرے گا نا، یعنی 11 چیزوں پر ایمان لائے گا، 11 چیزیں کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا تو کم از کم مسلمان ہو جاتا ہے. تو 5 ارکان اسلام ہو گئے، 6 ارکان ایمان ہو گئے. اب 6 ارکان ایمان کون سے ہیں؟ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، وبلقائہ اور اس کی ملاقات پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وتؤمن بالبعث اور آخرت پر، یعنی یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر بھی یہ بھی جو ہے وہ موجود ہے اس میں.
تو اس میں تؤمن باللہ و ملائکتہ کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، تو فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے ساری یہاں پہ تفصیل پڑھی ہے. اچھا، اس آیت کے اندر پھر جو ہے نا وہ خلیفہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ خلیفہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے یا زمین میں خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام زمین میں خلیفہ ہیں اور ہر بعد میں آنے والا ان کا خلیفہ ہے. خلیفہ وہ ہے، اب یہاں پہ حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے لغت سے اور عربوں کی جو ایک لفظ جو خلیفہ استعمال ہوتا ہے وہ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو اس لفظ کو لے کر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، تو اس کو خوب سمجھ لیں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں، یعنی ایک بندہ ہے ہی نہیں، اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں خلیفہ. تو یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے، اور نہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے بری ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قومن یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن جیلا بعد جیل. کہتے ہیں خلیفہ ایسے، یعنی خلیفہ سے مراد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہیں. اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے، یعنی انسانیت جتنی بھی ہے وہ سب خلیفہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا. تو جب یہ ساری چیزیں اولاد آدم کر رہی ہے تو خلیفہ بھی سارے جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. آخری بات کہ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہوا، کیسے پتہ چلا فرشتوں کو؟ جو فرشتوں نے کہا کہ تو ان انسانوں کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، وہ یسفک الدماء اور خون بہائیں گے، بھئی کیا کیسے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا. دلیل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں مگر الا ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا. فرشتوں کا سوال اعتراض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا. تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے آیت نمبر 30 مکمل کر لی ہے. اب آیت نمبر 31 کی طرف چلتے ہیں. ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، سب کے سب، ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر، یعنی وہ چیزیں جو تھی وہ ساری چیزیں وہ فرشتوں کے سامنے رکھی. فقالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، بھئی تم خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ جو پیدا کر رہا ہے وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی تمہیں سب پتہ ہے کہ کیا چیز کیسے پیدا کرنی چاہیے، اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اور کیسے جو ہے نا وہ اس کے معاملات چلنے چاہیے، دنیا کے سارے اگر نظام تمہیں پتہ ہے تو تم صرف اتنا بتا دو کہ یہ جو چیزیں میں پیدا کر رہا ہوں، یہ جو چیزیں میں تمہارے سامنے پڑھی ہیں، چلو اس کے نام بتا دو، باقی چیزیں ساری چھوڑو. تو پھر فرشتوں نے اگلی آیت میں جو ہے نا وہ معافی مانگی. تو بہرحال چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. تفسیر بغوی میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو آدم یہ جو نام رکھا گیا ہے یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ عَدِيمِ الْأَرْضِ، یہ زمین کی بہت ساری مٹی کو جو ہے نا مختلف جگہوں سے لے کر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا. اور ایک اس کا جو ہے نا وہ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لِأَنَّهُ كَانَ آدَمُ اللَّوْنِ، کیونکہ وہ جو ہے نا گندمی کلر کے تھے، مٹی کے کلر کے تھے، تو اس وجہ سے ان کا جو ہے نا وہ نام آدم رکھا گیا. کہتے ہیں وہ کنیتہ ابو محمد و ابو البشر، یعنی آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے اور ابو البشر ہے، یعنی ابو البشر سے مراد جو ہے وہ تمام انسانیت کے والد ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں. تو فلما خلق اللہ عز وجل علمہ اسماء الاشیاء کلها، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا نا تو ساری چیزوں کے نام بھی ان کو سکھائے. تو کیوں سکھائے وہ آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر آ رہی ہے. اچھا، اب یہاں پر فرشتوں نے جو یہ کہا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں پر فرشتوں نے یہ کہا، یعنی ان کے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ بھئی ہم سب سے اہم مخلوق ہے،
سب سے اچھی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اس کی تقدیس بھی کرتے ہیں، تو ہم سے کوئی اچھا کیسے یعنی پیدا کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر صرف ایک وہاں پہ ان کو چیلنج بھی دیا، یعنی پہلے تو پیدا کیا نا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے، یہاں پہ 3 فضیلتیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر ہوئی ہیں جو آگے اگلی آیات میں بھی آ رہی ہیں۔ تو پہلی فضیلت کیا تھی کہ ان کو یہ کہا کہ بھئی چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب جب وہ چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے، تو یہ ان کی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی ایک فضیلت تھی جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دلیل بھی ہے، یعنی امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وفیہ دلیل علی ان الانبیاء افضل من الملائکہ، اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہ فرشتوں سے افضل کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ایک چیز کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان کے پاس، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز زیادہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ فضیلت والا ہوتا ہے نا، اس سے بڑا ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے، وَإِن كَانُوا رُسُلًا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اگرچہ وہ رسول بھی ہوں، انبیاء ہوں یا رسول ہوں، تمام جو ہے نا وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ تمام اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا یہی جو ہے نا وہ عقیدہ ہے۔ ثم عرضهم، پھر ان پر ان کو پیش کیا، یہ جو لفظ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کو رکھا۔ یہاں فرشتے وہ یعنی سارے فرشتے مراد نہیں ہیں، فرشتوں سے مراد وہ جو خاص وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ ہر فرشتہ، اس طرح بھی ہم نے ساری تفصیل ذکر کی فرشتوں کی اور اس کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی کہ فرشتے تو مختلف جگہوں پہ، ہر فرشتے کی الگ الگ ڈیوٹی ہے، اس وقت بھی جو ہے نا وہ الگ الگ، اب آگ کا فرشتہ الگ ہے ہر جگہ پہ، ہر فرشتے کی الگ، تو جو وہاں پر جو ہے نا وہ جن کی ڈیوٹی تھی فرشتوں کی، جو شیطان بھی وہاں پہ، ابلیس بھی ساتھ تھا، ٹھیک ہے، اس وقت اس کا نام شیطان نہیں تھا، تو یہ بعد میں اس کا نام شیطان بنا اس کی حرکتوں کی وجہ سے، تو یہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، ٹھیک ہے، تم مجھے خبر دو۔ تو انبئونی کا معنی کیا ہے؟ اخبرونی، تم مجھے خبر دو، ٹھیک ہو گیا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس بات میں؟ انی لا اخلق خلقا هو افضل منکم واعلم، کہ اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ میں تم سے بڑی مخلوق اور اچھی مخلوق اور تم سے افضل اور زیادہ علم والی نہیں پیدا کر سکتا، اگر تم یہ جانتے ہو تو مجھے بتا دو بھائی۔ اور یہ جو ہے نا قول امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ انی اجعل فیہا من یفسد فیہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں جسے پیدا کرنے والا ہوں زمین میں فساد کرے گا، تو تم یہ سمجھ رہے ہو، تو اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو وہ بھی مجھے اس کی کوئی دلیل لا کے دو، خبر دو، کیونکہ جو ہے نا وہ اس طرح تو میں اس کو پیدا نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ تفسیر القرآن کریم میں سے اگر ہم یہ لیں اس کی تفسیر، تو اس میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے، یعنی ہم اگر کسی کو کسی بھی جگہ کی کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، بھائی یہ گھر ہے تم نے سنبھالنا ہے، یہ دکان ہے تم نے سنبھالنی ہے، یہ لو یہ بائک کی چابی لے لو تم نے چلانی ہے، یہ گاڑی لے لو تم نے، تو کم از کم اسے یہ تو پتا ہونا کہ بھائی گیئر کون سا ہے، بریک کون سی ہے، اور اس میں کلچ کون سا ہے، اور ریس کون سی ہے، یہ ساری چیزیں پتا ہوں گی تو پھر اس کو گاڑی کی چابی دے رہے ہیں نا۔ تو یہاں پر ایک بندے کو اگر پتا ہو کہ دنیا میں جانا ہے، میں نے خلیفہ بننا ہے، تو خلیفہ بننے کے لیے اس کی کوالٹیز وہاں پہ اب چیک ہو رہی ہیں، اس کو سکھایا جا رہا ہے، اور فرشتوں کو بھی بتایا جا رہا ہے بھائی تم خلیفہ نہیں بنو گے، خلیفہ یہ جسے میں نے پیدا کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنے گا۔ تو ظاہر ہے کہ انہیں وہی استعمال کر سکتا ہے جو کم از کم اس کا نام جانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے، اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس کافی نہیں، بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے، جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، ایک سوال بنتا ہے۔ تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ چیزیں نا اس طرح کی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ان سوالوں کے جواب بھی جاننا چاہتے ہیں۔ گمراہ کیوں ہوتے ہیں لوگ، عقیدے میں گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے سوالوں کے جوابات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات کے جوابات کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح کے سوالات وہ انسان کو اس کے جوابات نہ اس کے لیے ضروری ہیں، اور نہ ہی اس طرح کے سوالات کے جوابات کی کھوج کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ اصل میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے
ہمارے ذمہ نماز پڑھنا ہے، ہمارے ذمہ عقیدہ سیکھنا ہے، ہمارے ذمہ اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے، ہمارے ذمہ اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے ذمہ اس طرح کی چیزوں کا کھوج کرنا ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ حالانکہ فرشتے موجود تھے، فرشتوں کو کیوں نہیں یہ چیز دی گئی؟ انسان کو ہی کیوں دی گئی؟ بھائی ایک سوال ٹھیک ہے بنتا ہے، لیکن اس کا سادہ سا جواب ہے، کیا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بھائی اللہ جانتا ہے ہر چیز۔ اگر ہمیں بتا دی جائے اور ہر چیز کا علم اگر ہمارے پاس آ جائے تو اس میں فرق ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب ساری مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے، ہر ایک ایک کیڑے کو، ایک ایک جانور کو، ایک ایک انسان کو، ایک ایک درخت کو، پودے کو، تو ہر چیز کی حکمت اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں تو جو ہے نا وہ بہت بڑا کوئی عالم بن جاؤں، لیکن ہر چیز کی حکمت مجھے پتہ نہیں چل سکتی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں کھوج کر رہا ہوں، آج بھی سائنسدان لگے ہیں 24 گھنٹے ایک ایک چیز پر، 40 سال لگ جاتے ہیں ان کو ایک ایک چیز پر کھوج کرتے ہوئے، اور آپ یقین جانیں کہ وہ پھر حیران ہوتے ہیں کہ یار اس چیز کے اندر اتنی حکمت ہے، انسان کی رگیں آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں، ایک انار کے اندر جو ایک ہر دانہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جڑا ہوتا ہے، تو وہ کیسے آپس میں جڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں ان کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، یہ میرے اللہ نے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے یہ اس کی شان ہے، ہم نہیں ایسے کر سکتے۔ ہاں جو میں کر سکتا ہوں، جو میری استطاعت ہے، وہ مجھ سے کروا لو۔ اچھا جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے، وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے۔ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ نمل آیت 65 میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ غیب جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور حدیث میں بھی آگے میں آپ کو میجان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں فرشتے، لیکن اس کے باوجود ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب اور مقرب ہونا دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، ایک قریب ہونا، دوسرا مقرب جو ہے نا وہ عبادات کر کے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے قریب ہونا، ان دونوں چیزوں میں ایک ہے انسان کسی کے قریب ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں اپنے کسی دوست کے قریب رہتا ہوں، یا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، تو یہ ہے اس کی قربت۔ ایک ہے اس کے دل میں جگہ بنا لینا، ایک ہے اتنا ذکر کرنا کہ اگلا بندہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کوئی راز و نیاز اس کے سامنے کر لیتا ہو، اپنی کوئی باتیں اس کے سامنے کر لیتا ہو، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں چیزیں نہیں ہیں، یعنی فرشتے مقرب بھی ہیں، قریب بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کو یہ چیز نہیں پتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ علم جو ہے نا وہ ہمیشہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ علم جو لینا ہوتا ہے، انسان آج بھی دنیا میں بڑی تگ و دو کرتا ہے، یونیورسٹی جا رہے ہیں ہم لوگ، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، بچے حفظ کر رہے ہیں، بچے قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم لوگ تفسیروں کو رٹا لگا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز کہتے ہیں چیزیں یاد نہیں ہوتی، چیزیں یاد، بھائی کیسے یاد ہوں گی؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے تو تعلق جوڑا ہی نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے تو مانگا ہی نہیں کہ اے اللہ یہ علم تیرے پاس ہے، تو نہیں مجھے یہ علم عطا کرنا ہے۔ یہ تو میں نے کبھی دعا کی نہیں، ربی زدنی علما دعا سکھا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ بھائی علم آتا بھی وہیں سے ہے، علم میں اضافہ بھی وہیں سے ہوتا ہے، میں خود اضافہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو سمجھ لیں اور یاد کریں۔ صحیح بخاری میں 7380 نمبر روایت موجود ہے، امی جان سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جس نے آپ کو یہ بیان کیا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد کذب، تو اس نے جھوٹ بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی آنکھوں سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ہاں خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، لیکن جب معراج پہ گئے تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ٹھیک ہے تم اگر دیکھنا چاہتے ہو اور تمہارا ایک اصرار بھی ہے تو ٹھیک ہے، سامنے پہاڑ کو دیکھو۔ تو جب سامنے پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی گرائی تو خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس تجلی کو، وہ جو ایک نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تھی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو اس کو بھی برداشت نہیں کر پائے۔ تو دنیاوی آنکھ نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھوں کو بہت زیادہ طاقتور کر دیں گے، یا کوئی دوسری آنکھیں عطا کریں گے، انسان کا سب کچھ بدل جائے گا۔ اس کو وہاں پہ جو ہے نا انسان کو اس کی جس طرح ہمارے ہاں ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہاں پہ، انسان خوبصورت بن جائے گا، اور بہت سی چیزیں جو انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امی جان سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس نے آپ کو یہ بات بیان کی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، فقط کذب، اس نے جھوٹ بولا، وہ یقول،
حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں پا ہی نہیں سکتی، یعنی اس کو دیکھ نہیں سکتی، سورہ نام آیت 103 میں۔ اور دوسری بات ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، اور جس نے آپ کو یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، فقط کذب، یقین اس نے بھی جھوٹ بولا، وہو یقول، حالانکہ وہ فرماتے تھے لا یعلم الغیب الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے تھے کہ غیب صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، بلکہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کے گھر میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یعلم الغیب الا اللہ۔ تو بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں افضل، اللہ تعالیٰ کے مقرب اور فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو ان کے جو بعد ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا فرشتے، تو وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ یا جو ہمارے معاشرے کے اس وقت ولی اور پیر اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں جی مجھے سب پتہ چل جاتا ہے، میں نے آپ کا ہاتھ دیکھ لیا، مجھے آگے پیچھے کا سب پتہ چل گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انسان کو نا اپنا عقیدہ، مسلمان کو اپنا عقیدہ بڑا مضبوط رکھنا چاہیے کہ بھائی غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو پتہ نہیں چل سکتا کہ میرے ساتھ کیا کل کیا ہونا ہے، میرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونا ہے۔ یہ جتنے مرضی جو ہے نا وہ اٹکل پچو لگاتا رہے، جتنے مرضی جو ہے نا وہ باتیں کرتا رہے، ہاں تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارا ستارہ یہ کہتا ہے، تم جو ہے نا وہ آج سفر نہیں کر سکتے، ان دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں میں فلاں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھائی تجھے کس نے کہا یہ ہوگا؟ ہاں کچھ چیزیں دلیل کے ساتھ چلتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر آگ لگی ہو تو انسان اگر اس میں ہاتھ ڈالے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہاتھ نہ ڈالتے رہا ہاتھ جل جائے گا، یہ تو سمجھ میں آنے والی باتیں۔ لیکن ایک چیز دنیا کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ بات کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو یہاں تک جو ہے وہ آیت نمبر 31 ہماری ختم ہو گئی ہے، اور آیت نمبر 32 ہے، اس کی تفسیر تھوڑی سی ہے، اس کی بھی پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 32 کی بھی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا جب ساری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا، نام آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے، اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نام بتایا فرشتوں کو، اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر فرشتوں نے فوری طور پر اپنے جو عاجزی تھا اس کا اظہار کیا، شیطان کی طرح تکبر نہیں کیا، عاجزی کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر یہ صفات بھی ہمیں سمجھنی ہے، کل انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا کہ اگر فرشتوں یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بننا ہے نا تو فرشتوں والی صفات اپنے اندر لانی پڑے گی کہ غلطی ہوئی تو فوری طور پر انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا سبحانکا، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے سکھایا۔ اے اللہ ہمارے پاس نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے ایک بات کہی تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا۔ تو یہ فرشتوں نے فوری طور پر کہا، اور جب شیطان کو کہا کہ بھائی سجدہ کر لو، اور اس نے کہا جی نہیں میں نہیں کر رہا سجدہ، تکبر کیا اور اڑ گیا، اور پھر اس کے بعد تو غلطی ہو جائے اور غلطی سے انسان جو ہے نا وہ کوئی بات اگر اس کے منہ سے نکل گئی ہے، کوئی بھی چیز اس نے کہی، تو انسان کو جب احساس ہو جائے تو اس کو فوری طور پر فرشتوں والا عمل اختیار کرنا چاہیے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام والا عمل اختیار کرنا چاہیے جو آگے آئے گا۔ اور اگر انسان جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے معاشرے میں اس وقت روش چل رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں کون سا غلطی، میں کیوں غلطی مانوں، میں نے کون سا اس طرح کیا ہے، میرا قصور تھوڑی تھا، قصور اس کا تھا، یہ وہ ساری، تو یہ شیطانی عمل ہو جاتا ہے جس میں تکبر اور باقی چیزیں آتی ہیں۔ تو اس میں فرشتوں نے یہ بات کہی، تو سبحانہ کا یہ جو لفظ ہوتا ہے نا یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، تو زاد المسیر میں ہے کہ لاختلاف بین اہل اللغہ ان التسبیح، اہل لغت جو ہے یعنی جتنے بھی علماء جو لغت کے ماہرین ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جب تسبیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے تنزیہ للہ تعالی عن کل سوء، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر برائی سے، یعنی ہر وہ چیز جو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بری ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نقص پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو پاک کیا جاتا ہے، کس لفظ کے ساتھ؟ سبحان اللہ، سبحانکا، اس طرح کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں کہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ یعنی جو ہم نمازوں میں رکوع اور سجود میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ دعائیں لے لیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، جو بھی لفظ جس میں سبحان کا لفظ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک قرار دے رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ اس کو نا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ سبحان اللہ میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ، ایک تو اسے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات یہ انتہا درجے کے کہ میں سبحان اللہ کہہ کے ہر عیب سے
جو عیب کہیں کسی جگہ پر کسی شخص میں بھی یا کسی چیز میں ہو سکتا ہے، میں نے ہر چیز سے اللہ کو پاک قرار دے دیا، ٹھیک ہے، تو بہت بڑی تعریف ہے۔ اور اسی طریقے سے العلیم جو ہے یہ العالم کے معنی میں ہے، اور یہ فعیل جو ہے یعنی العلیم یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے فعیل کے وزن پر۔ اور تفسیر بغوی میں ہے کہ سبحانہ کا معنی تنزیہ اللہ کا ہے، اللہ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے سکھا دیا، یعنی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ تیرے علم میں یہ بات ہے کہ تو جو ہے نا وہ بہت اچھی چیز بھی بنا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو ہی کر سکتا ہے، تو ہمارے پاس یہ علم نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے انک انت العلیم بخلقی کا، اپنی مخلوق کو بھی تو ہی جانتا ہے، اور الحکیم فی امریکہ اپنے معاملے میں حکمت والا اور صحیح فیصلہ کرنے والا بھی تو ہے۔ حکیم کا معنی کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں، حکیم کا معنی امام بغوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور بڑا زبردست معنی یہاں پہ ہے۔ الحکیم کے کہتے ہیں دو معنی ہوتے ہیں، احدہما الحاکم، ایک معنی ہوتا ہے حاکم، حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، القاضی العدل، یعنی وہ قاضی جو بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ حاکم ہے، ٹھیک ہے، حاکم وقت ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے المحکم للامر کئی لا یتطرق الیہ الفساد، کسی معاملے کو کسی کام کو کرنے والا اس طریقے سے کہ وہ کام خراب نہ ہو، وہ کام بالکل صحیح ہو جائے، اس میں کوئی نقص نہ پایا جائے، اس میں کوئی خرابی نہ پائی جائے، یعنی اگر کوئی کام کوئی بندہ کر رہا ہو اور وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ یہ حکیم ہے، بڑا حکمت والا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف الحکیم کے ساتھ خصوصی جو ہے نا وہ لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، یعنی اللہ جو بھی کرتا ہے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور اس میں کبھی بھی کوئی خرابی نہیں آ سکتی۔ اور کہتے ہیں اصل الحکمہ لغت میں ہوتی ہے نا، لغوی طور پر اس کو دیکھیں تو المنع یعنی روک دینا کسی چیز سے، فہی تمنع صاحبہ من الباطل، تو جب بندہ حکیم ہوتا ہے نا، حکمت والا اور دانائی والا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے یعنی جس کے اندر حکمت ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتا، وہ جو ہے نا وہ حکمت والی باتیں کرتا ہے، حکمت والے کام کرتا ہے، یار یہ کوئی حکمت عملی تو نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر حکمت ہوتی ہے نا وہ دنیا کے اندر صحیح فیصلے کر پاتا ہے، اور دنیا کے اندر ایک بندہ جب حکیم ہو تو بہت اچھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب یہاں پر جتنے انسان ہیں ان سب کو حکمت عطا کرنے والی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کی صفت ہے الحکیم، جس کا نام ہے الحکیم، تو سوچے بلکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہوگی۔ تو بہرحال ہمیں اس چیز پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اور الحکیم کا معنی کیا ہے، وہ جو کرتا ہے کمال ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں۔